بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ القلم۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو نہیں اپنے رب کے فضل سے دیوانہ۔ نمبر 3، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور تیرے واسطے بدلہ یعنی ثواب ہے بے انتہا۔ نمبر 4، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور تو پیدا ہوا ہے بڑے خلق پر۔ نمبر 5، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، سو اب تو بھی دیکھ لے گا اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ تفسیر نمبر 3، یاد رہے کہ نمبر 2 پچھلی صورت میں تھے۔ سورۃ القلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جنوں کے الزام کا رد، جنون کے الزام کا رد۔ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الیاذ باللہ دیوانہ کہتے تھے۔ کوئی کہتا کہ شیطان کا اثر ہے جو یک بیک تمام قوم سے الگ ہو کر ایسی باتیں کرنے لگے ہیں جن کو کوئی نہیں مان سکتا۔ حق تعالیٰ نے اس خیال باطل کی تردید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرما دی، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ کے ایسے ایسے فضل و انعام ہو جن کو ہر آنکھ والا مشاہدہ کر رہا ہے، مثلا اعلیٰ درجے کی فصاحت اور حکمت و دانائی کی باتیں۔ مخالف و موافق کے دل میں اس قدر قوی تاثیر اور اتنے بلند اور پاکیزہ اخلاق، کیا اسے دیوانہ کہنا خود اپنی دیوانگی کی دلیل نہیں؟ دنیا میں بہت دیوانے ہوئے ہیں اور کتنے عظیم الشان مصلحین گزرے ہیں جن کو ابتداءً قوم نے دیوانہ کہہ کر پکارا ہے، مگر قلم نے تاریخی معلومات کا جو ذخیرہ بطون اوراق میں جمع کیا ہے وہ ببانگ دہل شہادت دیتا ہے کہ واقعی دیوانوں اور ان دیوانہ کہلانے والوں کے حالات کس قدر زمین و آسمان کا تفاوت ہے، حالات میں کس قدر زمین و آسمان کا تفاوت ہے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الیاذ باللہ مجنون کے لقب سے یاد کرنا بالکل وہی رنگ رکھتا ہے کہ جس رنگ میں دنیا کے تمام جلیل القدر اور اولوالعزم مصلحین کو ہر زمانہ کے شریروں اور بے عقلوں نے یاد کیا ہے، لیکن جس طرح تاریخ نے ان مصلحین کے اعلیٰ کارناموں پر بقا و دوام کی مہر ثبت کی ہے اور ان مجنون کہنے والوں کا نام و نشان باقی نہ چھوڑا، قریب ہے کہ قلم اور اس کے ذریعے سے لکھی ہوئی تحریریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال کارناموں اور علم و معارف کو ہمیشہ کے لیے روشن رکھیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ بتلانے والوں کا وجود صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹ کر رہے گا۔ ایک وقت آئے گا جب ساری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و دانائی کی داد دے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل ترین انسان ہونے کو بطور ایک اجماعی عقیدہ کے تسلیم کرے گی۔ بھلا خداوند قدوس جس کی فضیلت و برتری کو ازل الازال میں اپنے قلم نور سے لوح محفوظ کی تختے پر نقش کر چکا، کس کی طاقت ہے کہ محض مجنون و مفتون کی بھپتیاں کس کر اس کے ایک شوشہ کو مٹا سکے؟ جو ایسا خیال رکھتا ہو پرلے درجے کا مجنون یا جاہل ہے۔ نمبر 4، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے انتہا اجر، یعنی آپ غمگین نہ ہو، ان کے دیوانہ کہنے سے آپ کا اجر بڑھتا ہے اور غیر محدود فیض ہدایت بنی نوع انسانی کو آپ کی ذات سے پہنچنے والا ہے، اس کا بے انتہا اجر و ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً ملنے والا ہے۔ کیا دیوانوں اور پاگلوں کا مستقبل ایسا پائیدار اور شاندار کسی نے دیکھا ہے یا کسی مجنون کی اسکیم اس طرح کامیاب ہوتے سنی ہے؟ پھر جس کا رتبہ اللہ کے ہاں اتنا بڑا ہو اس کو چند احمقوں کے دیوانہ کہنے کی کیا پرواہ ہونی چاہیے۔ نمبر 5، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، ان اللہ تعالیٰ نے جن اعلیٰ اخلاق و ملکات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، کیا دیوانوں میں ان اخلاق و ملکات کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ ایک دیوانے کے اقوال و افعال میں قطعاً نظم و ترتیب نہیں ہوتی، نہ اس کا کلام اور اس کے کاموں پر منطبق ہوتا ہے، برخلاف اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان قرآن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و اخلاق قرآن کی خاموش تفسیر۔ قرآن جس نیکی، جس خوبی اور بھلائی کی طرف دعوت دیتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فطرتاً موجود، اور جس بدی و زشتی سے روکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً اس سے نفور و بیزار ہیں۔ پیدائشی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساخت اور تربیت ایسی واقع ہوئی ہے کہ آپ کی کوئی حرکت اور کوئی چیز حد تناسب اعتدال سے 1 انچ ادھر ادھر ہٹنے نہیں پاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق اجازت نہ دیتا تھا کہ جاہل اور کمینوں کے طعن و تشنیع پر کان دھریں۔ جس شخص کا خلق اس قدر عظیم اور مطمح نظر اتنا بلند ہو، بھلا وہ کسی مجنون کے مجنون کہہ دینے پر کیا اتفاق کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے دیوانہ کہنے والوں کی نیک خواہی اور درد مندی میں اپنے کو گھلائے ڈالتے تھے، جس کی بدولت فلعلک باقی النفس کا خطاب سننے کی نوبت آتی تھی۔ فی الحقیقت اخلاق کی عظمت کا سب سے عمیق پہلو یہ ہے کہ آدمی دنیا کی ان حقیر ہستیوں سے معاملہ کرتے وقت خداوند قدوس کی عظیم ہستی سے غافل و ظاہل نہ ہو۔ جب تک یہ چیز قلب میں موجود رہے گی تمام معاملات عدل و اخلاق کی میزان میں پورا اتریں گے۔ کیا خوب فرمایا شیخ جنید بغدادی نے، سما خلق عظیما اذا لم تكن له همة سوى الله تعالى عاشر الخلق بخلقه وذاهلهم بقلبه فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الخلق، وفي وصية بعض الحكماء عليك بالخلق مع الخلق وبالصدق مع الحق۔
بیئکم المفتون، کون ہے تم میں جو بچل رہا ہے؟ نمبر 1، ان ربک اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب وہی خوب جانے اس کو جو بہکا اس کے راہ سے، وہ عالم بالمہتدین، اور وہی خوب جانتا ہے راہ پانے والوں کو۔ نمبر 2، فلا تطع المکذبین، سو تو کہنا مت مان جھٹلانے والوں کا، ودوا لو تدہن فیدہنون، وہ چاہتے ہیں کسی طرح تو ڈھیلا ہو تو وہ بھی ڈھیلے ہوں۔ نمبر 3، ولا تطع کل حلاف مہین، اور تو کہا مت مان کہ کسی قسم کھانے والے بے قدر کا۔ نمبر 4، حماز مشاء بنمیم، تانے دے چغلی کھاتا پھرے، مناع للخیر معتد اثیم، بھلے کام سے روکے حد سے بڑے بڑا گنہگار، عتل بعد ذلک زنیم، اجڑ ان سب کے پیچھے بدنام۔ نمبر 5، ان کا ندامال و بنین، اس واسطے کے رکھتا ہے مال اور بیٹے۔ نمبر 6، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب سنائے اس کو ہماری باتیں کہے یہ نقلیں یعنی کہانیاں ہیں پہلوں کے۔ نمبر 7، سنسم علی الخرطوم، اب داغ دیں گے ہم اس کو سونڈ پر یعنی ناک پر۔ نمبر 8، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے ان کو جانچا ہے جیسے جانچا تھا باغ والوں کو۔ نمبر 9، اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب ان سب نے قسم کھائی کہ اس کا میوہ توڑیں گے صبح ہوتے، ولا یستثنون، اور انشاءاللہ نہ کہا۔ نمبر 10، تفسیر۔ نمبر 1، مفتون کون ہے؟ یعنی دل میں تو پہلے سے سمجھتے ہیں لیکن عنقریب فریقین کو آنکھوں سے نظر آ جائے گا کہ دونوں میں سے کون ہوشیار اور عاقبت اندیش تھا اور کس کی عقل ماری گئی تھی جس کی وجہ سے پاگلوں کی طرح بچلی باتیں کرتا تھا۔ نمبر 2، یعنی پوری طرح علم تو اللہ ہی کو ہے کہ کون لوگ راہ پر آنے والے ہیں اور کون بھٹکنے والے ہیں، لیکن نتائج جب سامنے آئیں گے تو سب کو نظر آ جائے گا کہ کون کامیابی کی منزل پر پہنچا اور کون شیطان کی رہزنی کی بدولت ناکام و نامراد رہا۔ نمبر 3، کفار کے لیے ڈھیل مت دکھاؤ، یعنی راہ پر آنے والے اور نہ آنے والے سب اللہ کے علم محیط میں طے شدہ ہیں، لہذا دعوت و تبلیغ کے معاملے میں کچھ رو رعایت کی ضرورت نہیں، جس کو راہ پر آنا ہوگا آ رہے گا، اور جو محروم ازلی ہے وہ کسی لحاظ و مروت سے ماننے والا نہیں۔ کفار مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کی نسبت اپنا سخت رویہ ترک کر دیں اور ہمارے معبودوں کی تردید نہ کریں، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی تعظیم کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق اور مسلک و مشرب سے متعارض نہ ہوں گے۔ ممکن تھا کہ ایک مسلم اعظم کے دل میں جو خلق عظیم پر پیدا کیا گیا ہے نیک نیتی سے یہ خیال آ جائے کہ تھوڑی سی نرمی اختیار کرنے اور ڈھیل دینے سے کام بنتا ہے، تو برائے چندے نرم روش اختیار کرنے میں کیا مذائقہ ہے؟ اس پر حق تعالیٰ نے متنبہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مکذبین کا کہنا نہ مانیے، ان کی غرض محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھیلا کرنا ہے، ایمان لانا اور صداقت کو قبول کرنا مقصود نہیں۔ آپ کی بعثت کی اصلی غرض اس صورت میں حاصل نہیں ہوتی۔ آپ تو ہر طرف سے قطع نظر کر کے اپنا فرض ادا کرتے رہیے، کسی کو منوا دینے اور راہ پر لے آنے کے آپ ذمہ دار نہیں۔ تنبیہ، مداہنت اور مدارت میں بہت باریک فرق ہے، اول ذکر مذموم ہے اور آخر ذکر محمود، فلا تغفل۔ نمبر 4، یعنی جس کے دل میں خدا کے نام کی عظمت نہیں، جھوٹی قسم کھا لینا ایک معمولی بات سمجھتا ہے، اور چونکہ لوگ اس کی باتوں پر اعتبار نہیں کرتے اس لیے یقین دلانے کے لیے بار بار قسمیں کھا کر بے قدر اور ذلیل ہوتا ہے۔ نمبر 5، کافر کے اوصاف، یعنی ان خصلتوں کے ساتھ بدنام اور رسوائے عالم بھی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ سب کافر کے وصف ہیں، آدمی اپنے اندر دیکھے اور یہ خصلتیں چھوڑے۔ تنبیہ، زنیم کے معنی بعض سلف کے نزدیک ولد زنا اور حرام زادے کے ہیں، جس کافر کی نسبت یہ آیت نازل ہوئی وہ ایسا ہی تھا۔ نمبر 6، مال و دولت شرافت کا معیار نہیں، یعنی ایک شخص اگر دنیا میں طالع مند اور خوش قسمت نظر آتا ہے، مثلا مال اور اولاد وغیرہ رکھتا ہے، تو محض اتنی سی بات سے اس لائق نہیں ہو جاتا کہ اس کی بات مانی جائے۔ اصل چیز انسان کے اخلاق و عادات ہیں، جس شخص میں شرافت اور خوش اخلاقی نہیں، اللہ والوں کا کام نہیں کہ اس کے ابلا فریب باتوں کی طرف التفات کریں۔ نمبر 7، یعنی اللہ کی باتوں کو یہ کہہ کر جھٹلاتا ہے۔ نمبر 8، ولید بن مغیرہ کی رسوائی، کہتے ہیں قریش ایک سردار ولید بن مغیرہ تھا، اس میں یہ سب اوصاف مجتمع تھے، اور ناک پر داغ دینے سے مراد اس کی رسوائی اور روسیاہی ہے، شاید دنیا میں حصی طور پر بھی کوئی داغ پڑا ہو یا آخرت میں پڑے گا۔ نمبر 9، یعنی مال و اولاد کثرت کوئی مقبولیت کی علامت نہیں، نہ اللہ کے ہاں اس کی کچھ قدر و قیمت ہے، لہذا کفار مکہ اس چیز پر مغرور نہ ہو، یہ تو اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش اور جانچ ہے، جسے پہلے بعض لوگوں کی جانچ کی گئی۔ نمبر 10، 3 بھائیوں کی ہوس کا انجام، کئی بھائی جن کے باپ نے ترکہ میں میوے کا ایک باغ چھوڑا تھا، اس میں کھیتی بھی ہوگی، سارا گھر اس کی پیداوار سے آسودہ تھا۔ باپ کے زمانے میں عادت تھی کہ جس دن میوہ توڑا جاتا یا کھیتی کرتی تو شہر کے سب فقیر محتاج جمع ہوتے، یہ سب کو تھوڑا بہت دے دیتا، اسی سے برکت تھی۔ اس کے انتقال کے بعد بیٹوں کو خیال ہوا کہ فقیر جو اتنا مال لے جاتے ہیں وہ اپنے ہی کام آئے تو خوب ہو، کیوں ہم ایسی تدبیر نہ کریں جو کہ فقیروں کو کچھ دینا نہ پڑے اور ساری پیداوار گھر میں آ جائے۔ پھر آپس میں مشورہ کر کے یہ رائے قرار پائی کہ صبح سویرے ہی گھر توڑ کر گھر لے آئیں، فقیر جائیں گے تو وہاں کچھ نہ پائیں گے، اور اپنی اس تدبیر پر ایسا یقین جمایا کہ انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ فطاف علیہ طائف من ربک وهم نائمون، پھر پھر گیا اس پر
کوئی پھیرے یعنی پھیر جانے والا تیرے رب کی طرف سے، اور وہ سوتے ہی رہے۔ فاصبحت کالصریم، پھر صبح تک ہو رہا جیسے ٹوٹ چکا یعنی کٹ چکا کٹی ہوئی کھیتی۔ نمبر 1، فتنادوا مصبحین، پھر آپس میں بولے صبح ہوتے ہی، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، سویرے چلو اپنے کھیت پر اگر تم کو توڑنا یعنی کاٹنا ہے۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، پھر چلے اور آپس میں کہتے تھے چپکے چپکے، اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ اندر نہ آنے پائے اس میں آج تمہارے پاس کوئی محتاج۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور سویرے چلتے لپکتے ہوئے زور کے ساتھ۔ نمبر 2، فلما روها قالوا انا لضالون، پھر جب اس کو دیکھا بولے ہم تو راہ بھولے، بل نحن محرومون، نہیں ہماری تو قسمت پھوٹ گئی۔ نمبر 3، قال اوستم الم اقل لكم لولا تسبحون، بولا بچلا ان کا میں نے تم کو نہ کہا تھا کہ کیوں نہیں پاکی بولتے اللہ کے۔ نمبر 4، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، بولے پاک ذات ہے ہمارے رب کی ہم ہی تقصیر وار تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر منہ کر کے ایک دوسرے کی طرف لگے الہنا یعنی الزام دینے۔ نمبر 5، قالوا بولے، تفسیر نمبر 1 یعنی رات کو بگولا اٹھا، آگ لگی یا کوئی اور آفت پڑی، سب کھیت اور باغ صاف ہو رہا۔ نمبر 2، یعنی یہ یقین کرتے ہوئے کہ اب جا کر سب پیداوار اپنے قبضہ میں کر لیں گے۔ نمبر 3، وہ زمین کھیتی اور درختوں سے ایسی صاف ہو چکی تھی کہ وہاں پہنچ کر پہچان نہ سکے، سمجھے کہ ہم راہ بھول کر کہیں اور نکل آئے۔ پھر جب غور کیا تو سمجھے کہ نہیں، جگہ تو وہی ہے مگر ہمارے قسمت پھوٹ گئی اور حق تعالیٰ کی درگاہ سے ہم محروم کیے گئے۔ نمبر 4، منجھلا بھائی ان میں زیادہ ہوشیار تھا، اس نے مشورہ کے وقت متنبہ کیا ہوگا کہ اللہ کو مت بھولیے، یہ سب اسی کا انعام سمجھو اور فقیر محتاج کی خدمت سے دریغ نہ کرو۔ جب کسی نے اس کی بات پر کان نہ دھرا، چپ ہو رہا اور انہی کا شریک حال ہو گیا۔ اب یہ تباہی دے کر اس نے وہ پہلی بات یاد دلائی۔ نمبر 5، اپنی غلطی کا اعتراف، اب اپنی تقصیر کا اعتراف کر کے رب کی طرف رجوع ہوئے، اور جیسا کہ عام مصیبت کے وقت قاعدہ ہے کہ ایک دوسرے کو الزام دینے لگے، ہر ایک دوسرے کو اس مصیبت اور تباہی کا سبب گردانتا ہے۔ یا ویلنا انا کنا طاغین، ہے خرابی ہماری ہم ہی حد سے بڑھنے والے۔ عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الى ربنا راغبون، شاید ہمارا رب بدل دے ہم کو اس سے بہتر، ہم اپنے رب سے آرزو رکھتے ہیں۔ نمبر 1، کذالک العذاب، یوں آتی ہے آفت، والعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کی آفت تو سب سے بڑی ہے، لو کانوا یعلمون، اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ نمبر 2، ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، البتہ ڈرنے والوں کو ان کے رب کے پاس باغ ہیں نعمت کے۔ نمبر 3، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم کر دیں گے حکم برداروں کو برابر گناہ گاروں کے۔ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تم کو کیسے ٹھہراتے ہو بات۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں پڑھ لیتے ہو۔ ان لکم فیہ لما تخیرون، اس میں ملتا ہے تم کو۔ نمبر 4، جو تم پسند کر لو۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، کیا تم نے ہم سے قسمیں لے لی ہیں ٹھیک پہنچنے والی قیامت کے دن تک کہ تم کو ملے گا جو کچھ تم ٹھہراؤ گے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، پوچھ ان سے کون سا ان میں اس کا ذمہ لیتا ہے۔ نمبر 5، تفسیر نمبر 1، آخر میں سب مل کر کہنے لگے واقعی ہماری سب کی زیادتی تھی، ہم نے فقیر و محتاجوں کا حق مارنا چاہا اور حرص و طمع میں آ کر اصل بھی بوٹ کھو بیٹھے۔ یہ جو خرابی آئی اس میں ہم ہی قصوروار ہیں، مگر اب بھی ہم اپنے رب سے نا امید نہیں، کیا عجب ہے کہ وہ اپنی رحمت سے پہلے باغ سے بہتر باغ ہم کو عطا کر دے۔ نمبر 2، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، یعنی یہ تو دنیا کے عذاب کا ایک چھوٹا سا نمونہ تھا جسے کوئی ٹال نہ سکا، بھلا آخرت کی اس سے بڑی آفت کو تو کون ٹال سکتا ہے۔ سمجھ ہو تو آدمی یہ بات سمجھے۔ نمبر 3، جنت نعیم، یعنی دنیا کے باغ و بہار کو کیا لیے پھرتے ہو، جنت کے باغ ان سے کہیں بہتر ہیں جن میں ہر قسم کی نعمتیں جمع ہیں، وہ خاص متقین کے لیے ہیں۔ نمبر 4، کفار کی خوش فہمی اور اس کا جواب۔ کفار مکہ نے غرور اور تکبر سے اپنے دل میں یہ ٹھہرا رکھا تھا کہ اگر قیامت کے دن مسلمانوں پر عنایت و بخشش ہوگی تو ہم پر ان سے بہتر اور بڑھ کر ہوگی، اور جس طرح دنیا میں ہم کو اللہ نے عیش و رفاہیت میں رکھا ہے وہاں بھی یہی معاملہ رہے گا۔ اس کو فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر ایسا ہو تو یہ مطلب ہوگا کہ ایک وفادار غلام جو ہمیشہ اپنے آقا کی حکم برداری کے لیے تیار رہتا ہے اور ایک جرائم پیشہ باغی، دونوں کا انجام یکساں ہو جائے، بلکہ مجرم اور باغی وفاداروں سے اچھے رہیں۔ یہ وہ بات ہے جس کو عقل سلیم اور فطرت صحیح رد کرتی ہے۔ نمبر 5، کفار کے پاس کوئی سند نہیں، یعنی یہ بات مسلم اور مجرم دونوں برابر کر دیے جائیں گے، ظاہر ہے عقل و فطرت کے خلاف ہے۔ پھر کیا کوئی نقلی دلیل اس کی تائید میں تمہارے پاس ہے؟ کیا کسی معتبر کتاب میں یہ مضمون پڑھتے ہو کہ جو تم اپنے لیے پسند کر لو گے وہی ملے گا اور تمہاری منمانی خواہشات پوری کی جائیں گی؟ یا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے کوئی قسم کھا لی ہے کہ تم جو کچھ اپنے دل سے ٹھہرا لو گے وہی دیا جائے گا، اور جس طرح آج عیش و رفاہیت میں ہو قیامت تک اسی حالت میں رکھے جاؤ گے؟ جو شخص ان میں سے ایسے دعویٰ کرے اور اس کے ثابت کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لاؤ، اسے سامنے کرو، ہم بھی تو دیکھیں وہ کہاں سے کہتا ہے۔
ام لکم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، کیا ان کے واسطے کوئی شریک ہیں؟ پھر تو چاہیے لے آئیں اپنے اپنے شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں۔ نمبر 1، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن کہ کھولی جائے پنڈلی اور وہ بلائے جائیں سجدہ کرنے کو پھر نہ کر سکے۔ نمبر 2، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، جھکی پڑتی ہوں گی ان کی آنکھیں۔ نمبر 3، چڑھی آتی ہوں گی ان پر ذلت۔ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، اور پہلے ان کو بلاتے رہے سجدہ کرنے کو اور وہ تھے اچھے خاصے۔ نمبر 4، فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، اب چھوڑ دے مجھ کو اور ان کو کہ جو کہ جھٹلائیں اس بات کو۔ سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اب ہم سیڑھی سیڑھی اتاریں گے ان کو جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں۔ نمبر 5، واملی لہم ان کیدی متین، اور ان کو ڈھیل دیے جاتا ہوں نمبر 6، بے شک میرا داؤ پکا ہے۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کیا تم مانگتا ہے ان سے کچھ حق سو ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے۔ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا ان کے پاس خبر ہے غیب کی سو وہ لکھ کے لاتے ہیں۔ نمبر 7، فاصبر لحکم ربک ولا تکن، اب تو استقلال سے راہ دیکھتا رہے اپنے رب کے حکم کی اور مت ہو۔ تفسیر نمبر 1، یعنی اگر عقلی و نقلی دلیل کوئی نہیں، محض جھوٹے دیوتاؤں کے بل بوتے پر یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہ ہم کو یوں کر دیں گے اور یوں مرتبے دلا دیں گے کیونکہ وہ خود خدائی کے شریک اور حصہ دار ہیں، تو اس دعوے میں ان کا سچا ہونا اسی وقت ثابت ہوگا جب وہ ان شرکاء کو خدا کے مقابلے میں بلا لائیں اور اپنی منمانی کا کارروائی کرا دیں۔ لیکن یاد رہے کہ وہ معبود عابدوں سے زیادہ عاجز اور بے بس ہیں، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے، خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، کشف ساق، اس کا قصہ حدیث شیخین میں مرفوعاً اس طرح آیا ہے کہ حق تعالیٰ نے میدان قیامت میں اپنی ساق ظاہر فرمائے گا۔ ساق پنڈلی کو کہتے ہیں اور یہ خاص صفت، یہ حقیقت ہے صفات و حقائق الہیہ میں سے جس کو کسی خاص مناسبت سے ساق فرمایا، جیسے قرآن میں ید یعنی ہاتھ اور وجہ یعنی چہرہ کا لفظ آیا ہے۔ یہ مفہومات متشابہات میں سے کہلاتے ہیں، ان پر اسی طرح بلا کیف ایمان رکھنا چاہیے جیسے اللہ کی ذات، وجود، حیات اور سمع بصر وغیرہ صفات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اہل ریا و نفاق سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اسی حدیث میں ہے کہ اس تجلی کو دیکھ کر تمام مومنین و مومنات سجدہ میں گر پڑیں گے، مگر جو شخص ریا سے سجدہ کرتا تھا اس کی کمر نہیں مڑے گی، تختہ سی ہو کر رہ جائے گی، اور جب اہل ریا و نفاق سجدہ پر قادر نہ ہوں گے تو کفار کا اس پر قادر نہ ہونا بطریق اولا معلوم ہو گیا۔ یہ سب کچھ محشر میں اس لیے کیا جائے گا کہ مومن و کافر اور مخلص و منافق صاف طور پر کھل جائیں اور ہر ایک کی اندرونی حالت حصی طور پر مشاہد ہو جائے۔ تنبیہ، متشابہات پر پہلے کلام کیا جا چکا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کشف ساق کی تفسیر میں نہایت عالی اور عجیب تبصرہ متشابہات پر کیا ہے۔ فلجوراجہ، نمبر 3، یعنی ندامت اور شرمندگی کے مارے آنکھ اوپر نہ اٹھ سکے گی۔ نمبر 4، سجدے سے محرومی کی وجہ، یعنی سجدہ دنیا میں سجدہ کا حکم دیا گیا تھا جس وقت اچھے خاصے تندرست تھے اور با اختیار خود سجدہ کر سکتے تھے، وہاں کبھی اخلاص سے سجدہ نہ کیا، اس کا اثر یہ ہوا کہ استعداد ہی باطل ہو گئی، اب چاہیں بھی تو سجدہ نہیں کر سکتے۔ نمبر 5، یعنی ان کو عذاب ہونا تو یقینی ہے لیکن چند عذاب کے توقف سے رنج نہ کیجیے اور ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دیجیے، میں خود ان سے نبٹ لوں گا اور اس طرح بتدریج آہستہ آہستہ دوزخ کی طرف لے جاؤں گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ اپنی حالت پر مگن رہیں گے اور اندر ہی اندر سکھ کی جڑیں کٹتی چلی جائیں گی۔ نمبر 6، یعنی میری لطیف اور خفیہ تدبیر ایسی پکی ہے جس کو یہ لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے، بھلا اس کا توڑ کیا کر سکتے۔ نمبر 7، یعنی افسوس اور تعجب کا مقام ہے، یہ لوگ اس طرح تباہی کی طرف چلے جا رہے ہیں لیکن آپ کی بات نہیں مانتے۔ آخر نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ ان سے کچھ معاوضہ، تنخواہ یا کمیشن وغیرہ طلب کرتے ہیں جس کے بوجھ میں وہ دبے جا رہے ہیں، یا خود ان کے پاس غیب کی خبریں اور اللہ کی وحی آتی ہے جسے وہ حفاظت کے لیے قرآن کی طرح لکھ لیتے ہیں، اس لیے آپ کی اتباع کی ضرورت نہیں سمجھتے؟ آخر کچھ سبب تو ہونا چاہیے، جب ان پر کچھ بار بھی نہیں ڈالا جاتا اور اس چیز سے استغنا بھی نہیں تو نہ ماننے کا سبب بجز عناد اور ہٹ درمی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ کصاحب الحوت، جیسا وہ مچھلی والا۔ نمبر 1، اذ نادا وهو مکظوم، جب پکارا اس نے اور وہ غصے میں بھرا تھا۔ نمبر 2، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم، اور اگر نہ سنبھالتا اس کو احسان تیرے رب کا تو پھینکا ہی گیا تھا، یعنی جا چکا تھا چٹیل میدان میں الزام کھا کر۔ نمبر 3، فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، پھر نوازا اس کو رب نے اور پھر کر دیا اس کو نیکوں میں۔ نمبر 4، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور منکر تو لگ ہی رہے ہیں کہ پھسلا دیں تجھ کو اپنی نگاہ سے جب سنتے ہیں قرآن اور کہتے ہیں وہ تو باولا ہے۔ نمبر 5، وما هو الا ذکر للعالمین، اور یہ قرآن تو یہی نصیحت ہے سارے جہان والوں کو۔ نمبر 6، تفسیر نمبر 1، حضرت یونس علیہ السلام کا غصہ، یعنی مچھلی کے پیٹ میں جانے والے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کی طرح مکذبین کے معاملہ میں تنگ دلی اور گھبراہٹ کا اظہار نہ کیجیے، ان کا قصہ پہلے کئی جگہ تھوڑا تھوڑا گزر چکا۔ نمبر 2، یعنی قوم کی طرف سے غصے میں بھرے ہوئے تھے، جھنجھلا کر شتابی عذاب کی دعا کی بلکہ پیشین گوئی کر بیٹھے۔ تنبیہ،
مکظوم کے معنی بعض مفسرین نے یہ کیا کہ وہ غم سے گھٹ رہے تھے۔ یہ غم مجموعہ تھا کئی غموں کا، ایک قوم کے ایمان نہ لانے کا، ایک عذاب کے ٹل جانے کا، ایک بلا اتنے سری شہر چھوڑ کر چلے آنے کا، ایک مچھلی کے پیٹ میں محبوس رہنے کا۔ اس وقت اللہ کو پکارا اور یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس پر اللہ کا فضل ہوا اور مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ نمبر 3، یعنی اگر قبول توبہ کے بعد اللہ کا مزید فضل و احسان دستگیری نہ کرتا تو اسی چٹیل میدان میں جہاں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ڈالے گئے تھے الزام کھائے ہوئے پڑے رہتے اور وہ کمالات و کرامات باقی نہ رہنے دیے جاتے جو محض خدا کی مہربانی سے اس ابتلا کے وقت بھی باقی رہے۔ نمبر 4، یعنی پھر ان کا اور زیادہ رتبہ بڑھایا اور اعلیٰ درجے کے نیک و شائستہ لوگوں میں داخل رکھا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔ نمبر 5، قرآن سن کر کفار کا غیظ و غضب، یعنی قرآن سن کر غیظ و غضب میں بھر جاتے ہیں اور اس قدر تیز نظروں سے تیری طرف گھورتے ہیں جانے تجھ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے، زبان سے بھی آوازیں کستے ہیں، یہ شخص تو مجنون ہو گیا، اس کی کوئی بات قابل التفات نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس طرح آپ کو گھبرا کر مقام صبر و استقلال سے ڈگمگا دے، مگر آپ برابر اپنے مسلک پر جمے رہیے اور تنگ دل ہو کر کسی معاملے میں گھبراہٹ یا جلدی یا مداہنت اختیار نہ کیجیے۔ نظر لگنا تنبیہ، بعض نے لیسلقونک بابصارہم سے یہ مطلب لیا ہے کہ کفار نے بعض لوگوں کو جو نظر لگانے میں مشہور تھے اس پر آمادہ کیا کہ وہ آپ کو نظر لگائیں۔ چنانچہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تلاوت فرما رہے تھے ان میں سے ایک آیا اور پوری ہمت سے نظر لگانے کی کوشش کی، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور وہ ناکام و نامراد واپس چلا گیا۔ باقی نظر لگنے یا لگانے کے مسئلہ پر بحث کرنے کا یہ موقع نہیں، اور آج کل جب کہ میسمرزم ایک باقاعدہ فن بن چکا ہے اس میں مزید رد و قد کرنا بیکار سا معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 6، یعنی قرآن میں جنون اور بولے پن کی بات کون سی ہے جس کو تم جنون کہہ رہے ہو؟ وہ تو تمام عالم کے لیے اعلیٰ ترین پند و نصیحت کا ذخیرہ ہے، اسی سے بنو نوع انسان کی اصلاح اور دنیا کی کایا پلٹ ہوگی، اور وہی لوگ دیوانے قرار پائیں گے جو اس کلام کے دیوانے نہیں ہیں۔ تم سورۃ القلم وللہ الحمد والمنہ۔ سورۃ القلم الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچی۔